اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھایا تھا اسلام پوری دنیا میں امن قائم کرنے، کمزوروں کی مدد کرنے اور انسان کے دلوں میں تمام مخلوق کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے پیدا کرنے والے مالک اور پروردگار کا فرما بردار بن جائے۔ دوسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ دنیا میں امن قائم کرنے کا یہ طریقہ کہ فوجی طاقت حاصل کرو، خطرناک ہتھیار بناؤ اور کمزور غریب لوگوں پر خوف اور مسلط کر کے سب کو خاموش کر دو، یہ باطل طاقتوں اور ظالم طاقتوں کا طریقہ ہے۔ اسلام اس طریقے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ طریقہ تو وہ طریقہ ہے جو جیل میں رہنے والے لوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مجرموں، ملزموں اور گناہ گاروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسلام دنیا میں انصاف قائم کر کے، لوگوں کو ان کے حقوق عطا کر کے، انسانوں میں محبت اور خدمت کا جذبہ پیدا کر کے، نیکی اور بھلائی کا ماحول بنا کر، عدل اور انصاف، خدمت خلق کے ذریعے جو آپسی محبت سے قائم ہوتی ہے، سماج میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ جو دنیا میں امن اسی طریقے پر قائم ہو، انسانوں سے محبت اور خدمت کے جذبے کے ذریعے سے، نیکی اور بھلائی کا ماحول تیار کر کے، عدل اور انصاف اور لوگوں کی خدمت کر کے دنیا میں جو امن قائم ہوتا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اور اسلام کا مقصد بھی یہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہ ہے وہ مقصد جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، محبت کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے، نیکی اور بھلائی کے ماحول کے ذریعے سے، عدل اور انصاف کے ذریعے سے۔ لیکن سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برائی کو پسند کرتے ہیں، ظلم سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے حق مارنے سے انہیں ڈر نہیں لگتا، تڑپتے ہوئے معصوم بچوں کو اور بے گناہ عورتوں کی چیخوں کو سن کر وہ قہقہے لگاتے ہیں۔ انسانوں میں موجود شیطان صفت یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن ہو، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں محبت کا اور انصاف کا ماحول تیار ہو۔ انہیں امن سے، محبت سے، انصاف سے اور انسانوں کی خدمت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف دولت چاہتے ہیں، وہ دولت کے طلبگار ہوتے ہیں تاکہ دنیا میں عیاشی کر سکیں اور لوگوں پر حکومت کرنے کے اپنے جذبے کی تسکین ان کو حاصل ہو۔ یہ گناہ پسند لوگ، جن کی نظر میں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی عزت کی کوئی قیمت نہیں، انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی کبھی یہ لوگ اتنے طاقتور بن جاتے ہیں کہ حکومتوں پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر یہ پوری دنیا کو لوٹنے کی تیاریاں کرتے ہیں، تمام دنیا کا ماحول ایسا بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کمزوروں، ضعیفوں، عورتوں، بچوں اور شریف انسانوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو قرآن فساد فی الارض کی اصطلاح سے تعبیر فرماتا ہے۔ فساد فی الارض کی اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے جو کوشش اور محنت کی جاتی ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ظالموں اور گناہ پسندوں کے خلاف طاقت سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ مسلمان یا مومن وہی شخص ہوتا ہے
جو دنیا سے ہر قسم کی برائی اور گناہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اور اپنی بھرپور طاقت سے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ جہاد کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر اور فساد کو بعض لوگوں سے دفع نہ فرماتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تمام جہانوں پر مہربان اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان آیتوں سے حکم جہاد کے ساتھ ساتھ جہاد کی غرض و غایت بھی معلوم ہو جاتی ہے، یعنی جہاد کا حکم تمہیں کیوں دیا گیا، اس کی اجازت تمہیں کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، کیونکہ بے قصور لوگوں کو بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا تھا۔ لہذا تمہیں ان ظالموں کے خلاف جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ان ظالموں کے خلاف جہاد کی اجازت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے، بے قصور لوگوں کو بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، رب کائنات کے نام کو لینا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر ایسے میں اللہ تعالیٰ ان فسادی لوگوں کو ہٹانے کی اجازت نہ دیتا تو زمین میں اللہ کا نام لینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ کا نام ہی ہے جو لوگوں کو ان کے دلوں کی، ان کے اعمال کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ اگر یہ اجازت نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو عبادت خانوں کو گرا دیا جاتا۔ اس میں قرآن کریم نے عبادت خانوں کے گرانے میں ان تمام عبادت خانوں کا ذکر کیا جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے، عیسائی، یہودی، مسلمان اور دیگر مذہبوں کے ماننے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ان سب کی حفاظت کے لیے تمہیں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی دین کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی محنت اور کوشش جو لوگ کریں گے اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ ان آیات میں یہ بات بھی صاف کر دی گئی ہے کہ جہاد کا مقصد صرف ظالموں کے پنجوں سے نجات دلانا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد ان مظلوموں کی مدد کرنا بھی ہے، اس طریقے پر کہ جب یہ لوگ ظالموں کے ظلم سے نجات حاصل کر لیں تو یہ لوگ جس کی چاہیں عبادت کریں، یہ لوگ ایسے لوگ بن جائیں کہ جو زمین کا نظام نیکیوں اور بھلائیوں کے طریقے پر چلائیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اچھائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ برادران، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے متعلق ہم تفصیلات دوسرے اسباق میں بیان کر چکے ہیں، آپ وہاں ان کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اعمال سے اسلام کا مقصود کیا ہے۔ کیا صرف یہ رسم کے طور پر ادا کیے جانے والے کچھ اعمال ہیں، یہ ہماری زندگی کا نقشہ تبدیل کرنے والے کام ہیں، اور ان اعمال کا اثر انسانوں کی زندگی پر کس طرح سے قائم ہوتا ہے کہ وہ ظلم، ناانصافی اور گناہ سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان آیات میں خاص طور پر توجہ دینے کی ایک بات اور بھی ہے کہ دنیا میں برائی کے خلاف یہ لڑائی لڑنے والے اپنا یقین اس بات پر رکھتے ہیں کہ شیطان اور ظالموں کے خلاف اس جنگ میں خدا ان کے ساتھ ہے۔ یہ جنگ وہ نہیں لڑ رہے بلکہ وہ اللہ لڑ رہا ہے جو دنیا سے ظلم اور برائی کو ختم کر کے نیکی اور بھلائی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس جنگ کو وہ اللہ خود لڑ رہا ہے جو مخلوق کا رب اور پالنے والا ہے، جس کی ہوائیں، جس کے بادل، جس کی بارشیں، جس کا سورج اور زمین تمام انسانوں کو ہر وقت سامان زندگی فراہم کر رہے ہیں۔ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے تو مخلوق خدا سے محبت اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیر خواہی اس کے دل میں مضبوط جڑ پکڑ لیتی ہے۔ ہم بار بار اس بات کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہے ہیں
کہ آپ کا دل اور دماغ اس بات پر یقین کر لے کہ وہ لوگ جو جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں ان کو یقین دلا دیا جائے کہ جہاد مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے یا کافروں سے ان کا ملک چھین کر ملک پر مسلمان نام کے حکمرانوں کو مسلط کر دینے کا نام نہیں ہے۔ جہاد گناہ، شرک، ظلم اور ناانصافی ختم کر کے نیکی اور بھلائی، عدل و انصاف اور خیر خواہی پیدا کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ جہاد ہوتی ہے۔ یہ لڑائی اس طریقے پر لڑی جائے گی جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ نے لڑی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے قبل جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 برس تک مکہ مکرمہ میں اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، انہیں شرک، گناہ، ظلم کو چھوڑ کر خالق کائنات کی طرف جو ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، نیکی اور عدل اور انصاف کی طرف دعوت دی۔ آپ نے ہر ظلم پر دکھ جھیلا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، مگر 13 سال تک کسی کی طرف ایک اینٹ، ایک پتھر بھی نہیں پھینکا، ایک تیر بھی نہیں چلایا۔ جنہوں نے پتھر مارے ان کو پھول دیے، جنہوں نے گالیاں بکیں ان کو دعائیں دیں، جنہوں نے کوڑے پھینکے ان کو دوائیں دیں، وہ جنہوں نے قتل کرنے کے پلان تیار کیے اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر کے سینے سے لگایا، اور ہر طرح زبان اور عمل سے ثابت کر دیا کہ اسلام ظلم کے خلاف عدل اور انصاف کی ایک مضبوط آواز ہے۔ یہ جھوٹے معبودوں کے خلاف کائنات کے سچے پروردگار اور سچے خدا کا دین ہے۔ جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان انسانیت کے دشمنوں کے مقابلے پر انسانی خدمتگاروں اور خیر خواہوں کی ایک جماعت ہے جس میں وہ ہر انصاف پسند، غریب اور مالدار کو حفاظت اور امن دینے کے لیے آیا ہے۔ جب عام انسانوں کے سامنے یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہو گئی کہ اسلام آسمانی خدا کی وہ رحمت ہے جو بارش کی طرح سے ہر پیاسے کو سیراب کرتا ہے، ہر ظلم کو مٹا دیتا ہے، کسی کو کسی خاص مذہب قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ ہر کسی کو عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی عطا کرتا ہے، تب ظالم اور گناہ پسند اور انسانیت کے لٹیرے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے۔ چونکہ عام انسانوں نے اسلام کو تیزی کے ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دی تو ظالم ان کے مقابلے کو برشکست کھاتے گئے، حتیٰ کہ لاکھوں مربع میل کے علاقے اسلام کی حفاظت میں آتے چلے گئے، کیونکہ اس علاقے کے باشندوں نے سمجھ لیا تھا کہ اسلام ہی وہ واحد تحریک ہے، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، اسلام ہی وہ واحد نظام ہے جو ان کو امن، چین اور سکون کے ساتھ دنیا میں رہنے کی موقع فراہم کر سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہ ہے وہ جہاد جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ اسی لیے فرض ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، کمزوروں کو، غریبوں کو انصاف ملے، بچے، عورتیں، بوڑھے سب محفوظ ہو جائیں، اور زمین انسانوں کے لیے سکون سے رہنے کی جگہ بن جائے، ہر کسی کو اپنے عقیدے کے مطابق، ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرنے کی اجازت ہو، اپنے خدا کو یاد کرنے کی اجازت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے پیغام امن کو سمجھنے اور دنیا کو امن و سکون قائم کرنے کی تحریک میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام انسانوں کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اسلام عدل سے، انصاف سے، لوگوں کی خدمت سے، لوگوں کی خیر خواہی سے، غریبوں کی مدد سے لوگوں کے بیچ میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ دنیا کا کوئی نظام بھی لوگوں پر طاقت، تلوار یا ہتھیاروں کے ذریعے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ دلوں کے اندر جگہ پانے کے لیے، دلوں کے اندر رتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، انہیں عدل و انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، ان کو سکون اور امن دینا ہوتا ہے، اور ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ
اس خدا کا دین ماننے والے ہیں جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔